السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى
حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. کہہ دیں اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ اموال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور رہنے کے مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کی ذات کے لیے کہ جس ذات وحدہ لا شریک نے آج اس گیا گزرے دور کے اندر ہم سب کو اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بے حد و بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیغمبر آخر الزماں سید المرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ آمنہ کے لال میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز ساتھیو، آج کا میرا جو موضوع ہے وہ سیدنا امامنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ سے دعا گو ہوں اللہ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور ہم سب کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سورۃ الفتح کے اندر ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ خالق کائنات نے اہل جہان کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور پیغمبر مبعوث فرمائے تاکہ وہ اپنے اپنے وقت میں جا کر لوگوں کو سیدھے راستے کی تعلیم دیں، سیدھے راستے کی دعوت دیں۔ تو قرآن پاک کے اندر ان برگزیدہ انبیاء کرام میں سے صرف 25 انبیاء کرام کے نام جو ہیں وہ اللہ نے ذکر فرمائے ہیں، باقیوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ انہوں نے باقی انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، یقیناً ہم نے
آپ سے پہلے بہت سے رسول مبعوث کیے، جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے اس پاک کلام قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے ہیں اور باقیوں کا ذکر نہیں کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں میں سے تھے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑا شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا تھا، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے دریافت کر لیا کرو۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فرمائی کہ یہ جو نبی آئے ہیں آخر الزماں بن کر، خاتم الانبیاء بن کر، یہ بھی انسانوں میں سے آئے ہیں، اور ان سے پہلے جو انبیاء کرام تھے، پیغمبر آئے تھے، رسول آئے تھے، نبی بن کر آئے تھے، وہ بھی انسانوں میں سے ہی بن کر آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی اعلان کروایا، قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی فرما دیجئے پاک ہے میرا رب، میں تو صرف ایک رسول بنا کر بھیجا ہوا انسان ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ میں تو صرف ایک انسان ہوں اور نبی رسول پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے۔ تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں، تمام انبیاء کرام کے امام بھی ہیں، اور تمام جہانوں کے سردار بھی ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ یہ ساری کی ساری آیات جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں آ رہی ہیں، کیونکہ قریش مکہ میں سے کچھ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ نبی وہ بنو ہاشم میں سے آیا ہے۔ تو یہ ساری آیات اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کیوں چنا، اس سے بھی بنو ہاشم کے قبیلے کی جو عظمت ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے، ان کے خاندان کی عظمت جو ہے وہ بھی واضح ہوتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی صحیح طور پر واضح دلیل موجود ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں آپ ہی کی طرح کا ایک انسان بشر ہوں، میری طرف صرف وحی کی جاتی ہے، وحی کی وجہ سے، اور انا خاتم الانبیاء اس مہر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے
جو بھی میں بات کرتا ہوں وہ میں اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے تو بات کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیو، سورہ بنی اسرائیل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ یہ آیت قریش مکہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں تو یہ تو انسان ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اس سوال کا جواب اس آیت کے اندر فرمایا کہ اے نبی فرما دیجئے اگر لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، اس میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم بھی فرشتوں میں سے ایک آخری نبی کو چنتے۔ زمین کے اوپر انسان ہیں، مرد ہیں، انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو چن لیا ہے۔ قریش مکہ کے اس سوال کا بھی جواب آ گیا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بشر نہیں تھے، انسان نہیں تھے، وہ تو اللہ کے نور ہیں، ان کے بھی اس سوال کا جواب اس آیت کے اندر آ گیا کہ اگر زمین کے اندر، زمین کے اوپر نور ہوتا، نورانی فرشتے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ کسی نور کو، کسی فرشتے کو آخری نبی بنا کر بھیجتے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی چنا ہے اور تمام جہانوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ بھی بڑی شان والا اعلیٰ ہے۔ تمام انبیاء کرام، رسول اعظام اپنے دور میں حسب و نسب، شکل و صورت، سیرت و کردار، عقل و فہم کے اعتبار سے تمام لوگوں سے اکمل اور افضل ممتاز ہوتے تھے۔ ہر دور کے اندر جو بھی نبی آیا اس کا حسب و نسب بڑی شان والا، بڑا اعلیٰ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا حسب و نسب عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں تمام نبی آئے، لیکن جب دو جہانوں کے سردار امام الانبیاء ان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے چنا۔ تو یہ بھی حسب نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا اعلیٰ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ آخری عمر میں بیٹا ملا، اللہ نے امتحان لینا چاہا، جس جگہ پر امتحان لیا، جہاں جہاں جس موقع پر امتحان لیا، سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت تھی کہ چھری چلنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا روانہ کر دیا کہ میرے اسماعیل کو بچا لے،
اس کی جگہ پر اس مینڈے کو ذبح کر دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک وہ بھی بڑی شان والا، بڑا اعلیٰ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْن، اللہ تعالیٰ نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ سے بڑھ کر خوب رو انسان چشم کائنات میں کوئی بھی نہیں پیدا کیا۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس حلیے سے پیدا کیا ہے کہ جو آپ کا حلیہ مبارک ہے وہ آپ کی منشا کے مطابق جیسا کہ اللہ نے بنایا ہے اسی طرح کا آپ کا حلیہ مبارک۔ ایک انسان چاہتا ہے نا کہ میری شکل و صورت اس طرح کی ہو جائے کہ میں سبھی انسانوں کو خوبصورت نظر آنا شروع ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسب و نسب حلیہ مبارک کے اعتبار سے بھی بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، اعلیٰ تھے، افضل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور میں ہی سب سے پہلے قیامت والے دن سفارش کرنے والا بنوں گا۔ کتنی بڑی شان ہے۔ اس دنیا کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اشرف تھے، اور کل قیامت والے دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہوں گے، تمام امتوں کے سردار ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے کہ میرے نبی، میرے محبوب پیغمبر سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ہمارے باپ آدم علیہ السلام وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد والے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، تمام انبیاء کرام اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے، تمام امتیں اس جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گی۔ اتنی بڑی شان ہے، اتنا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمر اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے محبت نہیں کرتا، میری جان کے علاوہ باقی جو چیزیں ہیں نا، میرے والدین ہیں، میری اولاد ہے، سب کچھ ہے، وہ آپ پر قربان ہے۔ میرے نبی کی شان دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، فقال له عمر فإنه الآن، کہ اے عمر اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ کو اگر تو محبوب نہیں سمجھے گا تو تو پورا ایمان والا نہیں ہوگا۔ پتہ چلا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے مال متاع سے بھی زیادہ، اپنے کاروبار سے بھی زیادہ، اپنی زندگی سے بھی زیادہ محبوب اگر کسی کو سمجھا جائے تو ہمارے آقا علیہ السلام خاتم الانبیاء، دو جہانوں کے سردار، آمنہ کے لال، کہ جنہوں نے کل قیامت والے دن سب سے پہلے سفارش کرنی ہے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر آئیڈیل نمونہ اگر کسی کو بنانا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بنانا ہے۔ اگر میری زندگی کے اندر میرا آئیڈیل، میرا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، میری ذات ہے، میری زندگی ہے، میرا کاروبار ہے، میری تجارت ہے، میری اولاد ہے،
میری یہ دنیا ہے، تو میرے عزیز بھائیوں پھر ہم صرف نام نہاد مسلمان ہوں، کامل ایمان والے نہیں ہوں گے۔ میرے نبی کا فرمان آ جائے اور میں نماز نہ پڑھوں، میں ایمان والا نہیں ہوں۔ میرے نبی کا حکم آ جائے میں روزہ نہ رکھوں، میں ایمان والا نہیں ہوں۔ میرے نبی کا حکم آ جائے جہاد کے لیے نکلے، مظلوم مسلمانوں کے لیے نکلے، میں ان مظلوم مسلمانوں کی خاطر کچھ بھی نہ کروں، میں ایمان والا نہیں ہوں۔ میرے نبی کی سنت کے بارے میں احکامات آ جائیں کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک، داڑھی مبارک تھی، بڑی پسند تھی، اور میں اپنی داڑھی کو کٹوا دوں، منڈوا دوں، تو میرے عزیز بھائیوں میں کامل ایمان والا نہیں ہوں۔ کل قیامت والے دن میں کون سا چہرہ اللہ کے نبی کے سامنے لے کر جاؤں گا کہ اے اللہ کے نبی میری بھی سفارش کر دیں، بڑا گنہگار ہوں، زندگی کے اندر بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بڑا سیاہ کار ہوں۔ سنا تھا زندگی کے اندر، دنیا کے اندر، کہ کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، تو میرے بارے میں بھی سفارش کر دیجیے۔ نمازیں نہ پڑھی ہوں، ایک پڑھوں چار نہ پڑھوں، چار پڑھوں ایک نہ پڑھوں، داڑھی پوری نہ رکھی ہو، سنت کے مطابق نہ رکھی ہو، اپنی زندگی کے معاملات وہ شریعت کے مطابق نہ چلائے ہوں، تو میرے عزیز بھائیوں ذرا غور و فکر کر کے اپنے ذہنوں کے اندر یہ بات، یہ سوچ لے کر آئیں کہ کیا کل قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے پوری زندگی اپنی امت کو جہنم سے نکالنے کے لیے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور میری امت کے لوگوں آپ جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو، میری کوشش ہے کہ میں آپ کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لاؤں۔ اس کے لیے صرف دو چیزیں ہیں۔ آخری بات میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں آپ لوگوں کے اندر، یقین مانیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جتنے بھی صحابہ کرام کہ جنہوں نے کلمہ